اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله مصباح هدى وسفينة نجاة وقال مولانا حسين بن علي عليهم الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا وقال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهم الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحیرت الضلالہ۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر۔ محمد وعجل فرج۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے اور مسلسل اس فرش ازا اور اس بزم کو سجانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ دعا گو ہیں کہ اس فرش ازا کے بچھانے کے طفیل، اس ذکر کو پڑھنے کے اور سننے کے طفیل، وہ پاکیزہ ترین رزق، وہ کریم رزق جو رب کی بارگاہ سے اس کے اولیاء کے شامل حال ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جب ظاہری اعتبار سے حسب و نسب انسان کو واقعی بلندی اور مقام عطا نہیں کرتا ہے تو کیا سبب ہے کہ کربلا میں موجود شہداء بسا اوقات جب رجز خوانی کیا کرتے تھے اور اپنا تعارف کروایا کرتے تھے تو اس میں اپنے حسب اور نسب کا ذکر کیا کرتے تھے؟ جیسے گزشتہ رات کی تقریر میں جناب اون نے جو رجز پڑھا وہ یہی تھا، ان تنکنونی فانا ابن جعفر، اگر تم ہماری منزلت کا انکار کرتے ہو تو میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، شہید و صدقین جو صداقت کی شہادت پائے، جنہیں پروردگار متعال نے جنت میں 2 پر عطا کی ہیں جس سے وہ پرواز کرتے ہیں، کفا بہا شرفن فی المحشر، اور ہمارے لیے افتخار کے لیے یہی سب کچھ ہے۔ بہرحال خوشی ہے کہ ایک سامع نے یہ سوال مجھ سے کیا اور جواب بھی عزیزوں اس کا بہت خوبصورت ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں خود چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم، آپ دیکھ سکتے ہیں دربار یزید میں آپ نے لعنت اللہ علیہ میں جس طرح سے خطاب کیا اس میں اپنی جب پہچان کروائیے تو اسی طرح سے کرائیے، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسین شہید کربلا کا بیٹا ہوں۔ 2 اہم ترین عنصر تھے عزیزو، ایک یہ کہ لوگ ان ہستیوں سے واقف تھے، ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھے، اہل بیت اطہار کے ان سے رشتے سے واقف نہیں تھے،
ان کے دلوں کو جھنجھوڑنا تھا. تم دیکھو تو صحیح تم کن کے قتل کو بجا لا رہے ہو, کن کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے ہو, اس رشتہ داری سے واقف ہو یا نہیں ہو. اور دوسرا اہم ترین جواب عزیزوں جو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمارے یہاں یہ رابطہ کردار کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. وگرنہ نوح کا بیٹا اگر بد کردار ہو جائے تو نوح کا بیٹا نہیں رہتا ہے. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں یا جعفر طیار کا بیٹا ہوں, درواقع یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ جو کردار اور مقام و مرتبہ ان کا تھا, اس بیٹے نے اسی کردار اور مقام و مرتبے کی لاج رکھی ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. موضوع گفتگو بہرحال بعض نوجوان دوستوں کا یہ بھی سوال تھا کہ میں نے کوشش تو کی عزیزوں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا تکرار کیے دیتا ہوں اس اعتبار سے کہ موضوع گفتگو اور سیر بحث اور سلسلے بحث کس سمت جا رہی ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے رہے اور اچھے طریقے سے میں اور آپ اس سلسلے میں استفادہ کر سکیں. وہ کیا عوامل ہیں, وہ کیا خصوصیات ہیں, وہ کیا اسباب ہیں جو انسان کو حجت خدا کے قریب کر دیتی ہیں, اور وہ کیا عوامل و اسباب ہیں جو انسان کو حجت خدا سے دور کر دیتی ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں دو اہم ترین عوامل کا ذکر کیا, اسباب کا ذکر کیا. ایک معرفت و بصیرت کہ جو خدا کی نسبت سے, اس کی حجتوں کی نسبت سے اگر پیدا ہو جائے تو انسان ان کے قریب ہو جاتا ہے, اگر یہ معرفت نہ ہو تو انسان ان سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسرا حب دنیا کا مرض اگر یہ انسان کے وجود میں آ جائے تو انسان ان سے دور ہو جاتا ہے, اور اگر اس مرض سے انسان اپنے آپ کو بچا لے اور پاک و پاکیزہ رکھ لے تو انسان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جاتا ہے. کہ بہرحال سوال کرنے والے نے یہی سوال کیا کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ میں اس معرفت کے ساتھ ہوں, میں اس بصیرت کے ساتھ ہوں, نتیجتاً میں حجت خدا کے قریب ہوں. اور میں کس طرح سے اپنے آپ کو جانچوں کہ مجھے یہ احساس ہو سکے کہ حب دنیا کے مرض سے میرا دل, میرا قلب پاک ہے. عزیزو, ابھی تک جتنی گفتگو تھی وہ پہلے نقطے کے زیر سایہ ہے کہ جس میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حجت خدا کی معرفت اور بصیرت سے میں اور آپ اپنے قلوب کو منور کریں. وہ ہم سے کس زندگی کے خواہاں ہیں. دیکھیں مسلسل کہا, جو پہلی محرم کو 8ویں امام کا مرثیہ تھا, آخر میں فرمایا چاہتے ہو درجات بہشت میں ہمارے ساتھ رہنا تو جب ہم خوش ہیں خوش ہو جاؤ, جب ہم غمگین ہیں غمگین ہو جاؤ. خب فوراً سوال پیدا ہونا چاہیے, خب مولا آپ کہاں خوش ہیں, مولا آپ کہاں غمگین ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, آنسو کے سلسلے میں بھی اور زیارت کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, فرمایا اے فضیل ان مجلسوں کو برپا کرو, فاحیوا امرنا, ہمارے امر کو احیا کرو, ہماری تعلیمات کے سلسلے کو جاری رکھو. یعنی کیا مطلب, یعنی جانو ہم تم سے کیا چاہتے ہیں اور جو کچھ سمجھ میں آ گیا اسے دوسروں تک پہنچاؤ. پھر فرمایا من ذکرنا و ذکرنا عندہ, اور اس کی آنکھوں سے مکی کے پر کے برابر بھی آنسو برآمد ہو. یعنی پہلے سمجھو اس طرز زندگی کو اور پھر گڑ گڑاؤ, پھر رو, پھر فریاد بلند کرو. زیارت کے باب میں کہا یہ سارا مقام و مرتبہ اس کے لیے ہے کہ جو ہمارے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت بجا لائے. پوچھا گیا مولا آپ کے حق کی معرفت کیا ہے, فرمایا یہ جانو کہ ہم مفترض الطاعہ ہیں, ہماری اطاعت تم پر واجب ہے. خوب لے دے کر عزیزو بات اسی جانب پلٹتی ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ کیسا طرز زندگی پسند کرتے ہیں, کس جگہ پر خوش ہیں, کس جگہ پر غمگین ہیں, تاکہ میں اور آپ اسی مطابق زندگی بسر کرتے چلے جائیں. جس طرح سے عزیزوں پاکیزہ بیٹا اور باوفا بیٹا کبھی بھی باپ کے سرمائے کو لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, اسی طرح سے خدا کی یہ حجتیں کبھی بھی رب کے سرمائے کو, ان بریکٹ رب کا سرمایہ مخلوقات پروردگار, یہ کائنات, یہ اس کی حجتیں رب کے اس سرمایے کو کبھی بھی ضائع ہوا نہیں دیکھنا چاہتی ہیں, اور ہمیشہ چاہتی ہیں کہ رب نے جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا ہے کہ وہ عبودیت پروردگار کی راہ میں قدم آگے بڑھائیں, اگر کوئی اس میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے تو وہ فوراً آگے بڑھ کر ان رکاوٹوں کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے وہ نگاہ کہ جو مجھے اور آپ کو بھی اپنانی ہے, حجت خدا کی مدد کرنی ہے. عزیزوں منا کے میدان میں 58 ہجری قمری میں مختلف اسلامی شہروں سے آنے والے علماء کے درمیان سید الشہداء نے خطبہ دیا, اور اس میں کہا کہ اسلام کے سبب سے تمہاری عزت ہے, تمہارا شرف ہے,
اگر تم پر کوئی آنچ آ جائے کس طرح سے فریاد بلند کرتے ہو؟ آج اسلام پر آنچ ہے، آج اسلام پر فریاد ہے، کیوں کر کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ کیوں کر قیام نہیں کرتے ہو؟ اس موقع پر رب کی بارگاہ میں میرے مولا نے کچھ یوں اعلان کیا، اللہم انک تعلم، اے میرے پروردگار تو بخوبی جانتا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے درپیش ہے اور یہ جو کچھ پیش آ رہا ہے، انہو لم یکن ما کان منا، یہ ہماری کوششیں، یہ سعی، یہ اس خاطر نہیں ہے کہ تنافسن فی سلطان، ہم سلطنت کی دوڑ میں ہیں، ہم بادشاہت چاہتے نہیں، حکومت کبھی ہمارا ہدف اصلی نہیں رہا ہے، ولا التماسا من فضول الحطام، ہم دنیا کے ان بھوسی ٹکڑوں کے پیچھے نہیں ہیں، ولیکن لنوری او لنرى المعالم من دینک، ہم دین کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ونظہر الاصلاح فی بلادک، تیرے شہروں میں اصلاح دیکھنا چاہتے ہیں، وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، جو مظلوم ہے وہ امن میں آ جائے، ظالم نیست و نابود ہو جائے، وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ، اور تیری احکام، تیری سنتیں، تیری روشوں پر، تیرے واجبات پر عمل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن عزیزو اس میں ہم معجزے کی چھڑی نہیں چلانا چاہتے، تم سے چاہتے ہیں کہ ارادے اور اختیار سے آؤ، حجت خدا کی مدد کرو۔ پروردگار متعال نے یہ سلسلہ، یہ سسٹم صالحین کے ہاتھوں میں دیا ہے، ظالم ظلم و ستم کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے بیٹے اپنے باپ کا سرمایہ اجڑتا نہیں دیکھ سکتے، حجت خدا کبھی بھی ظلم و ستم کو معاشرے میں نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا ظلم کے خلاف فریاد بلند کرے گی، مظلوم کی ہمراہی کرے گی، اور یہی وہ اہم ترین نگاہ ہے عزیزوں جو مجھے اور آپ کو اپنے وجود میں اپنانی ہے۔ بس اب میرا جینا، بولیے، میرا جینا اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہ 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 نہ، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میرا رابطہ میرے رب کے ساتھ ہے، لہٰذا رب کا جہاں جہاں تک سرمایہ ہے وہاں وہاں میرا رابطہ ہے، اور حجت خدا کی ہمراہی میں جہاں کہیں ظلم ہوگا میں فریاد بلند کروں گا اور مظلوم کی ہمراہی کروں گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، توجہ چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، اب جب یہ نگاہ آ جائے گی تو مجھے بتائیے طرز زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ جو معرفت پائی اسی معرفت کو انسان مقام عمل میں لائے گا۔ فرمایا ان لکل امام، 8ویں امام کا ارشاد ہے، ان لکل امام عہدا وعقدا فی عنق اولیائہ وشیعتہ وان من تمام الوفاء وحسن الاداء زیارت قبورہم، ہر مأموم کی گردن پر امام کی جانب سے ایک حق ہے، اور اس کی بہترین ادائیگی یہ کہ تم ہماری قبور کی زیارت کرو، فمن زارہم رغبتا فی زیارتہم وتصدیقا بما رغبوا فیہ، جو اس زیارت کو آئے گا اس طرح سے کہ خالصتاً زیارت کی خاطر آئے اور کوئی دنیاوی ہدف نہ ہو، وتصدیقا بما رغبوا فیہ، جن چیزوں میں اہل بیت کو رغبت ہے اس کی یہ تصدیق کرے، قلب سے، زبان سے، اپنے عمل سے، کانت ائمتہم شفعاءہم یوم القیامہ، تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شفیع اور مددگار پائے گا قیامت کے دن میں۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں، بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جنہیں بات سمجھ میں آ گئی ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ پروردگار عزیز و عبادت چاہتا ہے، بندے کی معراج چاہتا ہے، اور اس کے لیے مسلسل لطف و کرم کر رہا ہے کہ کسی طرح سے سکون اور اطمینان سے یہ بندہ عبادت کی شاہراہ پر قدم بڑھا سکے۔ جو آ کر اس سلسلے میں ظلم و ستم کرتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اس کی حجتیں آگے بڑھتی ہیں، تو سسٹم کو خراب کرنا چاہے گا، ہم تجھے تہس نہس کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اور چاہنے والے کی یہی ذمہ داری ہے۔ خوب ہدف و اصلی کیا ہوگی ہم سب کا میرے بھائی؟ ظلم کے خلاف مولا و آقا کی مدد کرنا۔ خوب اس کے لیے ایلیجیبلٹی، اس کے لیے استعداد کب پیدا ہوتی ہے؟ اب تھوڑا سا آگے چلیں نا، یہاں تک تو مسئلہ واضح ہو گیا، استعداد کب پیدا ہوگی، یہ خصوصیت کب پیدا ہوگی میرے اور آپ کے اندر؟ بتائیے۔ حد اقل اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب میری اپنی پرسنل لائف میں ظلم نہ ہو، وگرنہ میں حجت خدا کی ہمراہی، اس لیے کہ کس چیز میں حجت خدا کی ہمراہی کرنی ہے؟ دسترخوان بچھانا ہے کھانے کا؟ ایسا تو نہیں ہے میرے بھائی۔ جو راہ عبودیت میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے ظالم، ان رکاوٹوں کو ہٹانے میں حجت خدا کی مدد کرنی ہے۔ تو عزیزو، ظلم کے خلاف وہی آواز بلند کر سکتا ہے کہ جس کے اپنے وجود میں ظلم نہیں پایا جاتا ہو، نہیں پایا جاتا ہو۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے عزیزو، کہ جسے کل بھی پیش کیا اور آج بھی اسی سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا مجلس کے بعد آپ کی ذمہ داری، آپ خود اس سلسلے میں غور و فکر کریں، ذہن کے دریچوں کو کھولتے چلے جائیں، ذہن میں آپ کے سوالات پیدا ہوں گے، پروردگار ان کے جوابات آپ کو عطا کرے گا عزیزو، میرے اور آپ کی زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ شب ہفتوں میں محرم ہے عزیزو،
علماء عرفان کے بقول یہ عشرہ انسان کو بہت بلندی عطا کرتا ہے اگر انسان اس سے بہرہ مند ہونا چاہے. وقت آخر ہے میرے چوتھے امام کا، اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا باقر تجھے زین العباد وہی وصیت کرے گا، توجہ چاہتا ہوں، وہی وصیت کرے گا جو میرے بابا نے وقت آخر مجھے کی تھی. اللہ اکبر. سید الشہداء کی آخری وصیت کیا ہے؟ فرمایا بیٹا سجاد ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، بچو اور رکو ظلم کرنے سے ایسے پر جس کا کوئی مددگار نہیں ہے جز پروردگار متعال کے. ظلم انسان کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے. یہ سید الشہداء کی آخری وصیت ہے جسے چوتھے امام نے بھی وقت آخر پیش کیا. ہاں حضرت فرماتے ہیں افضل الجہاد، افضل الجہاد، سب سے برترین جہاد، بہتر جہاد یہ ہے کہ انسان صبح اس عالم میں کرے، توجہ چاہتا ہوں، صبح اس عالم میں کرے لا یہم بظلم احد، تو اس کے ہم غم میں یہ نہ ہو کہ اس سے حق چھیننا ہے، اس کو ڈسٹرب کرنا ہے، اس کو پریشان کرنا ہے. سب سے برترین جہاد ہے. اور یاد رکھیے گا عزیزو، انسان دوسرے انسان کو نہیں ستا رہا ہوتا ہے. کل کی گفتگو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، انسان دوسرے انسان کو نہیں ستا رہا ہے، مخلوق پروردگار کو ستا رہا ہے، در واقع خدا کو ستا رہا ہے. اور چونکہ خدا کی یہ حجتیں ہیں، در واقع حجت خدا کو ستا رہا ہے. زیارت کے باب میں مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعجل، یہ میرا بھائی جاگ رہا ہے، سو تو نہیں گیا؟ بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. وعجل فرجہ. خوب، اسی لیے میں کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا لکھتے رہے، لیکن ان نوجوان دوستوں کی غلطی بھی نہیں ہے، یہ فارسی زیادہ بہتر سمجھتے، ہماری اردو کچھ زیادہ ہی گاڑی ہے فارسی کے اس میں جو ہے وہ شامل ہونے کی بدولت. بہرحال کوشش تو کرتے ہیں، لیکن انگلش بولے تو بھی مشکل ہے اور جو ہے وہ فارسی بولے تو بھی مشکل ہے. بہرحال تھوڑا بہت آپ بھی مدد کریں انشاءاللہ تاکہ بہتر طریقے سے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان ایسے جب دیکھ رہا ہوتا ہے انہیں بہت توجہ سے سن رہا ہوتا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے خطیب کو کہ کہیں اور نہ چلا گیا ہو. انشاءاللہ کہ بہت توجہ سے سن رہے ہیں آپ. امام معصوم فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم ہمارے حقوق کی رعایت نہیں کرتے ہو، تم ہماری تعلیمات کو کم اہمیت جانتے ہو. ایک مجھ جیسا خراسان سے آیا ہوا بیٹھا ہوا تھا، نعوذ باللہ، ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں آقا کہ آپ کی تعلیمات کو کم اہمیت جانیں، ہم آپ کے پیروں ہیں. یہ بات کا جملہ میرا ہے. امام نے فرمایا میرے بھائی تو انہی میں سے ہے جو ہمارے حقوق کو کم اہمیت جانتا ہے. مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ کہ تھوڑی دیر پہلے جوفا سے گزر رہا تھا تو ایک مرد مومن نے تجھے آواز دی، اے بھائی میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنی سواری کے جانور پر بٹھا لے اپنے ساتھ. تو نے جواب دینا بھی اسے گوارا نہ کیا، تجھے اتنا بھی جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کی تو نے اس جانب. من اذل مؤمنا اذلنا وَأَزَاعَ حُرْمَتَ اللہ، جس نے مومن کی بے حرمتی کی اس نے در واقع ہماری بے حرمتی کی. آج آپ دیکھ لیجئے عزیزوں، اگر امن و امان اینڈ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر بھی ہو، انسان گاڑی میں ایک جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے، کتنے افراد کھڑے ہوتے ہیں، ذہن میں نہیں آتا ہے کہ بھائی کبھی انہیں بٹھا لیں، حد اقل پوچھ لیں بھائی کہاں جا رہے ہو. یہ جو گاڑی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے عزیزوں، اس کا شکرانہ یہ ہے دل جوڑتے چلے جائیں. فرمایا تو نے مومن بھائی کی بے حرمتی کی، در واقع ہماری بے حرمتی کی. علی بن یقطین عزیزو مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ میرا 7واں امام جو صفوان جمال سے فرما رہا ہے کیوں تو نے اپنے اونٹ دیے. ہم اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ چند دنوں کے اچھے کام کے لیے دیے تھے، حاکم وقت کو اچھے کام کے لیے دیے تھے، کام اتنا بھی گوارا نہیں کرتے. شاید ٹوٹل پیمنٹ تو نہیں ہوئی ہوگی نا تیرے اونٹوں کی، تو اتنا تو چاہے گا تیرے دل کے کسی نہا خانے میں یہ بات تو ہوگی کہ بھائی میرے اونٹ خیر و عافیت سے آ جائیں، نتیجتاً میرا حق مجھے، میرے پیسے مجھے مل جائیں. ہم اتنی دیر کے لیے بھی ظالم کی زندگی کا
ایک چاہنے والے کے وجود میں خیال ہے اسے بھی برداشت نہیں کرتے کہ تو ایک لمحے کے لیے بھی پسند کرے. تو موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہے, ظالم کی حیات کو. جی جناب والا, جنہوں نے ڈالرز رکھے ہوئے اپنے پاس, تھوڑا سوچ لے. ہاں, ہمیشہ انسان اپنے ڈالر بڑھانے کے لیے در واقع ظالم کو بلند کر رہا ہوتا ہے, اپنا سرمایہ بڑھ جائے. ہم اتنا بھی پسند نہیں کرتے عزیزو. وہی ساتواں امام علی بن یقطین سے کہتے ہیں تو اس ظالم بادشاہ کی حکومت میں رہے اور مومنین کی مدد کر, ان کے حقوق کا خیال رکھ. اور تیرا مولا تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے, ضمانت لیتا ہے تجھ سے, تو نے اگر اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی. ظالم سسٹم ہے عزیزو. مومنین مسلسل, چونکہ بہرحال معلوم ہے ظالم کو کہ کس سے حق چھینا ہے, لہٰذا مسلسل ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو سختی میں رکھا جاتا ہے. قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سیٹ پر موجود ہے وہ ان کا بیجا حق انہیں دلائے, نہ جو جس چیز کی وہ حقدار ہے وہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے. نہیں کہ یہ آ کر خود بھی جو ہے وہ کرپشن پھیلائے معاذاللہ, نہ, امام یہ نہیں چاہتے. فرمایا تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرو, چونکہ ظالم سسٹم ہے, مسلسل قدم قدم پر اس کے لیے پریشانی ہے. تیرا امام تجھ سے وعدہ کرتا ہے نہ سلاخوں کے پیچھے جائے گا, نہ تلوار کی حدت ہے, اور نہ ہی فقر کبھی تیرے نزدیک آنے والا ہے. لیکن تو اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرنا. پہنچے اپنے مولا آقا کی بارگاہ بیت الشرف پر, مدینہ منورہ, امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, کام نہیں ملنا چاہتے. کس قدر میرے مولا نے مدد کی علی بن یقطین کا, نہیں ملنا چاہتے. کیا خطا ہو گئی؟ کہا ابراہیم جمال تیرے دروازے پر آیا تھا, تو نے ملاقات نہیں دی. ایک مومن کی بے حرمتی در واقع حجت خدا امام وقت کی بے حرمتی. مولا خطا ہو گئی, کیا کروں؟ اپنے نوکر چاکر جاؤ حشم چھوڑ کر بقی میں آ جا, ہم تیرے لیے راستہ بنائے دیتے ہیں. یہاں ایک قدم بڑھایا, وہاں سرزمین کوفہ, ابراہیم جمال کا گھر دق الباب کیا, میرے بھائی مجھے معاف کر دے. کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا. کہا نہیں, ایسے معافی نہیں چاہتا ہوں. زمین پر اپنے آپ کو بچھایا اور کہا اپنے پیروں کو میرے رخسار پر رکھ کر اسے ملتا چلا جاتا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے رب نے اور میرے مولا نے مجھے معاف کر دیا. اب جب پلٹ کر آئے, امام نے بہترین طریقے سے استقبال کیا. یہ ہے وہ معرفت اور بصیرت عزیزوں, جو اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے اور انسان اسے اپنا لے تو حجت خدا کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزوں, ہم اپنی پوری زندگی کو ایک جگہ پر جمع نہیں کر پا رہے ہیں. عبادتیں ہیں, مجلسیں ہیں, زیارتیں ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزوں گناہ بھی ہے, خطا بھی ہے. ایک مرتبہ انسان سے غلطی سے ہو جائے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, لیکن جان بوجھ کر عزیزوں ایک حق ایک مومن کا میری گردن پر ادا نہیں کرتا ہوں. یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے عزیزوں. اور اسی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اپنے حبیب سے پروردگار متعال فرما رہا ہے, اے میرے حبیب انذر قومک, اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرا دو, لا يدخلوا بیتا من بیوتی, میرے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں داخل نہ ہونا اگر کسی مومن کا, کسی انسان کا حق تیری گردن پر ہے. چونکہ تو میرے گھر میں آئے گا, نماز پڑھے گا, خدا وند متعال کی جانب سے مسلسل لعنت اور اس کی رحمت سے دوری پائے گا جب تک کہ اس کے حق کو ادا نہ کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجلس برپا کر رہے ہیں, مومن کا حق لیا ہوا ہے, اسے واپس دینے کو تیار نہیں ہے. زیارتوں پر جا رہے ہیں, جس سے قرض لیا اس کو دینے کو تیار نہیں. عزیزوں کیا ہوا؟ معرفت اور بصیرت نہیں ہے. جس جگہ پر اہل بیت مجھے اور آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, نہیں جا پا رہا ہے انسان. اور سید الشہداء نے عزیزوں واقعاً انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. کتنے افراد ہیں, گنے چنے افراد ہیں سید الشہداء کے پاس, اس کے باوجود بھی ندا دینے والے سے کہا کہ ندا دے دے, اگر کسی پر قرضہ ہے کسی دوسرے کا تو وہ سید الشہداء کے لشکر کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. جو ہر اعتبار سے آمادہ ہے اپنے مولا کی مدد کرنے کو, کہا قرضہ ہے تو چھوڑ دے میرا لشکر, اس لیے کہ اس لشکر میں موجود افراد بوجھ بٹانے آئے ہیں, راہ ہدایت پر چلنے والوں کا بوجھ اتارنے آئے ہیں. اگر یہ ان کے شانے اور ان کی پیٹھ اگر خود ہی بوجھل تلے ہے تو یہ کیسے ہم رہی کر سکتے ہیں, اس سفر میں نہیں کر سکتے. پوچھا حضرت نے بتاؤ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا آقا ہمارے ہاں تو مفلس اور غریب اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو. کہا نہ, مفلس وہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے کہ جس نے نیکیاں کی ہیں, اچھائیاں کی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, حج کی ہیں,
لیکن ساتھ کے ساتھ اس مومن کا دل دکھایا ہے، اس کی نسبت سے نازیبا کلمات کہے ہیں، اسے مارا ہے، اسے ستایا ہے، اس کا حق چھینا ہے. جب کل کو قیامت کے میدان میں پہنچے گا، وہاں کی کرنسی کیا ہے میرے بھائی؟ کیا چلتا ہے وہاں پر؟ بولیے جی جی. نیکیاں. بلند آواز سے کہیں نا میرے بھائی، نیکیاں، عمل صالح چلتا ہے وہاں پہ. کرنسی یہی ہے. ہاں بھائی لاؤ ان کے پیسے. ایک ایک کر کے عمل صالح جاتا گیا، جاتے گیا، یہاں تک کہ عمل صالح ختم ہو گیا، حقدار کھڑے ہوئے. مزاحن کہتا ہے نا لوگوں کا حق چھیننے والا، ہاں بھائی اگر تو پکڑنا چاہے اور تیرا ہاتھ میری گردن تک پہنچ جائے، اتنے سارے اور ہاتھ ہوں گے تو بھی مزاح تو کر لے آج، الف بے جیم دال کا حق چھین کر. لیکن کل کو عزیزو آسان نہیں ہے، رب کی بارگاہ ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. دیکھے گا. اور اللہ حقوق العباد کے سلسلے میں بہت سختی سے کام لیتا ہے. فرمایا شہید کا پہلا قطرہ گرتا نہیں ہے زمین پر، یہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے سوائے قرضے کے، کہ اس کا کفارہ ادائیگی دین ہے، ادائیگی قرضہ ہے. دروازے پر کھڑا رہتا ہے شہید یہاں تک کہ اس کے قرضے کو ادا کیا جائے. آؤ عزیزو تھوڑا سا اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. ذرا سا ہم گزرتے ہیں، کسی دوسرے کی چپلوں پر چپلیں رکھ دی، چلتے ہوئے ہاتھ کسی کی گاڑی پہ لگ گیا، بولے پتہ نہیں معلوم. عزیزو حساب و کتاب تو کرتے نہیں ہیں الحمدللہ. رب کی دی ہوئی زندگی ہے، بغیر کسی زحمت کے ہمیں نصیب ہو گئی ہے، لہذا بغیر حساب و کتاب کے گزاری جا رہی ہے. عزیزو کبھی کسی کے بارے میں گفتگو، اپنے لیے کہہ رہا ہوں عزیزو، انسان مجلس سے اتر کر نہیں معلوم غور و فکر کیوں نہیں کرتا ہے. خدا کو کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ یہی سبب ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے راستہ بتایا، علماء کرام اور مہاراج کرام نے بیان کیا. ہر کچھ عرصے کے بعد انسان رد مظالم کیا ہے میرے بھائی؟ مظالم یعنی مظلمہ کی جمع ہے، وہ ناحق مال کہ جو انسان نے عمدن کسی کا لے لیا ہے، اب اس کا کوئی مالک اسے معلوم نہیں ہے. بچپنے میں جو ہے وہ کسی کا شیشہ توڑ دیا تھا، کسی کی جو ہے گاڑی پنچر کر کے چلے گئے، کسی کی مرغیاں چرا لی. ضروری نہیں ہے عزیزو ایک دوسرے کو بتائے، لیکن رب کو تو پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہے. فرمایا اگر اس کے مالک کی خبر ہے تو اس تک مال پہنچا دو، ضروری نہیں ہے بتانا. لیکن اگر نہیں جانتے مالک کو، مایوس ہو چکے ہیں اصلاً، ٹھیک ہے میں جانتا تو تھا لیکن ابھی وہ کہاں ہے پتہ نہیں، اس کے لیے اسلام نے ایک راستہ بیان کیا، رد مظالم یعنی وہ جو ناحق مال ہے اسے پلٹا دو، قبل اس کے کہ رب کی بارگاہ میں جاؤ پلٹا دو. مہاراج کرام اور مجتہدی نظام کی اجازت سے فقیر متدین کو صدقہ دے دو. کل کو جب وہ وہاں پہ کہے گا ہاں بھائی لا میرا مال، تو آپ کہہ سکتے پروردگار یہ جو تیری بارگاہ میں صدقہ دیا تھا کمپنسیٹ کر دے، جبران کر دے. یہ سبحان اللہ کی کیا وجہ تھی اس موقع پر میرے بھائی. بہرحال رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اہم ترین راستے ہیں عزیزو. چاہتے ہیں سید الشہداء کی ہم رہی تو اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. مولا ابن خنیس چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں آقا یہ بتا دیجئے مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ڈرتا ہوں تمہاری نسبت سے کہ میں بیان کروں تم جان لو اور اس پر عمل نہ کرو. اور یاد رکھو اگر مومن کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. ذرہ برابر اللہ کی ولایت میں سے اس کے پاس کوئی نصیب اور حصہ باقی نہیں رہتا ہے. کہا وما توفیق الا باللہ، آقا میں اللہ کی مدد سے اس سلسلے میں قدم آگے بڑھاؤں گا، آپ حق بتائیے. واقعاً عزیزو مسلسل انسان ان تعلیمات دینیہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، کیسے میرے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہی سبب ہے میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ٹھیک ہے مجلس ہی کے بہانے، لیکن روزانہ مجلس حسین برپا کریں، روزانہ مجلس حسین سے بہرہ مند ہو، روزانہ ان ذکر کی محافل و مجالس کو سجائیں. عزیزو ایسا نہ ہو یہ محدود ہو جائے فقط محرم و سفر اور رمضان کے مہینے تک. جس طرح سے رزق مادی روزانہ کی بنیاد پر چاہیے عزیزو، اس پرآشوب زمانے میں رزق معنوی کئی زیادہ مقدار میں مجھے اور آپ کو درکار ہے، وہ بھی پاکیزہ قلوب کی زبانی، نہ مجھ جیسے گنہگار کی زبانی.
فرمایا 7 حق ہیں. ایک یہ کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسرے کے لیے وہی ناپسند کر جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، بیٹے کے لیے انسان قربانی دینے کو تیار ہے، اس کے فیوچر کے لیے سوچنے کو تیار ہے، نہیں معلوم اپنا سب کچھ سرمایہ اس کے لیے ٹرانسفر کرنے کو تیار ہے. بیٹا ہے نا میرا، میری جان ہے، میرا دل ہے، میرا ٹکڑا ہے. فرمایا دوسرے کے لیے بھی اپنی محبتوں کو، بیٹا، زوجہ، ماں باپ، عزیزو یہ چھوٹی چھوٹی محبتوں کو چھوڑ دے، جہاں سے وہ جو منبع محبت ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑ دے. کہ جس نے ماں باپ سے محبت کرنے کو کہا ہے، جس نے زوجہ سے، بیوی بچوں سے محبت کرنے کو کہا ہے، اور کیا خوبصورت دین بتایا عزیزو، کیا خوبصورت دین بتایا. میاں اور بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں، وہ بہشت عطا کرتا ہے. ماں باپ اولاد کو محبت سے دیکھیں، وہ بہشت عطا کرتا ہے. اولاد ماں باپ کو محبت سے دیکھیں عزیزو، بقول فارسی زبان، ہاں وہ بہانے پر بہشت دے رہا ہے، بہا نہیں مانگتا ہے عزیزو، بہا نہیں مانگتا ہے، قیمت نہیں مانگتا ہے بہشت کی، بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ آ میرے بندے میرے پاس آ جا. پلٹا. اس سے جب انسان اپنا رشتہ محکم کر لے گا، اب اس کے جتنے تعلق ہیں ان سے بھی محبت بڑھ جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ابھی تک اسے میں اپنا سمجھ رہا تھا، اس خاطر اس سے دل جوڑے ہوئے تھا، اب رب کی ہر مخلوق کو اپنا سمجھوں گا، نتیجتاً ان کے لیے بھی وہی پسند کروں گا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں، اور ان کے لیے وہی ناپسند کروں گا جو اپنے لیے ناپسند کر رہا ہوں. پتہ نہیں ہمارے ذہن کتنے چلتے ہیں، مخصوصاً بر صغیر کی زمین پر اتنا ذہن چلتا ہے کہ یہ 1 درہم کا جو سکہ ہے، یہ فلاں ہمارے جو ہے وہ سکے کے برابر ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہم فار ایگزامپل جو ہے وہ سافٹ ڈرنک جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا جو ہے وہ فریب کاری سے 1 درہم کے سکے کی کیا مالیت ہے، اور وہ 1 روپے کی یا 2 روپے کے سکے کی کیا مالیت ہے. عزیزو سارا ذہن انسان اسی طرف لگا کے رکھتا ہے. جب کہا مولانا صاحب نے کہ دیکھو جو اللہ کو پسند وہ تمہیں پسند، جو تمہیں پسند وہ دوسرے کے لیے پسند، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو. مولانا صاحب نے دعوت دی، دعوت میں دال رکھ دی. بیچارہ مہمان اتنی دور سے آ کر کہہ رہے دال کھلائیں گے آپ مجھے؟ کہا جی ہاں، چونکہ مولانا صاحب نے بتایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، مجھے دال ہی پسند ہے. دیکھا کتنا ذہن لگایا، روایت کو موڑنے میں توڑنے میں کتنا ذہن لگاتے ہیں. مجھے تو دال ہی پسند ہے. ارے میرے بھائی اس وقت ہے کہ جب اس کو بھی پسند ہو. معمولاً تو ایسے نہیں ہے عزیزو، بڑا جب مہمان بلاتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو معلوم ہے آپ کو وزارت ملنے والی ہے، وہاں پر بھی یہی کرتے ہو، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، ادھر بھی دال ہی کھلاؤ گے، ادھر ہی ایک ہی آئٹم ہوگا ادھر بھی. کیوں عزیزو اللہ کے ساتھ انسان مزاح کرنا چاہتا ہے؟ رب کا مکر، رب کی جانب سے عزیزو، رب سے انسان مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. بہرحال عزیزو اس گفتگو کو میں آج کے دن نہیں سمیٹ پا رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے عزیزوں کہ واقعاً یہ بہت ہی اہمیت کی حامل گفتگو ہے. انشاءاللہ اس روایت کو کل آپ کی خدمت میں مکمل کر دوں گا، آپ اس پر غور کیجئے. آخر میں مولا فرماتے ہیں جب اس طرح سے تم رابطوں کو مستحکم کرو گے تو ہم سے جڑ جاؤ گے، ہم سے جڑ جاؤ گے در واقع رب تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاؤ. مومن جب مومن کی نسبت سے حق کو ادا کرے گا ہم سے جڑ جائے گا، جب ہم سے جڑے گا تو رب تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے گا. لیکن اگر ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی کی، نتیجتاً ہم سے ٹوٹا در واقع پروردگار متعال سے ٹوٹا. اس قدر سفارش کی عزیزو، یہ سفارش اب کل کی گفتگو کو آج کی گفتگو سے ملا ہے. یہ سفارش کس کے بارے میں؟ عام مومن انسان کے لیے ہے جو فطرت پاکیزہ کا حامل ہے، اس کا یہ حق ہے. چیب رسد ایک ملک کا ہو حق بڑھ جاتا ہے، شہر کا ہو اور حق بڑھ جاتا ہے، ایک محلے کا ہو اور حق بڑھ جاتا ہے، پڑوسی ہو اور حق بڑھ جاتا ہے، رشتہ دار ہو اور حق بڑھ جاتا ہے، ماں باپ ہو اور حق بڑھ جاتا ہے، اولاد ہو اور حق بڑھ جاتا ہے. وہ عام مومن کا حق ہے. اب اس سے تیرا رابطہ اور زیادہ مستحکم ہے، نتیجتاً یہاں پر حقوق اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کی دقت کی جائے، ان کی رعایت کی جائے، ان کی ادائیگی میں. اور کیفیت کیا ہے ہماری؟ دوسرے مومنین کو تو چھوڑیں عزیزوں، دنیا کے اس کونے پہ رہنے والے کی کیا فکر مجھے، اس پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. دیگر ممالک میں اہل بیت کے چاہنے والے کو بغیر کسی اطلاع کے اٹھا لیا جاتا ہے عزیزوں. حتیٰ محرم کے مہینے میں بھی میں اور آپ
اصل خبر ہی نہیں ہے. شبر اسد کے انسان حد اقل دل میں ہی اس غصے کو اور اس درد کو احساس کر سکے. اگر میرے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہوتا تو دوسری جگہ پر رہنے والے کو تو چھوڑیے عزیزوں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا اس پرآشوب زمانے میں کیا ہماری کیفیت ہو گئی ہے کہ حتیٰ قریبی ترین رشتہ دار، اعزاء و اقارب، حتیٰ ماں باپ اور اولاد کی نسبت سے بھی جو حقوق ہماری گردن پر ہے اس کی ادائیگی میں اور آپ کوتاہی کر رہے ہیں. اور اس میں عزیزوں تھوڑا سا غور کیجئے، چند فیکٹرز ہیں. ایک اہم ترین فیکٹر بہرحال چونکہ سماج ظالم سماج ہے، نتیجتاً جو جسمانی ضروریات ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، ان کی تلاش میں انسان کے لیے قدم آگے بڑھانا اور ان کا حصول بہت سخت ہے. فقط یہ نہیں ہے کہ ان کا حصول سخت ہے، ہم بھی اس طرف سے بہت زیادہ حریص ہیں. ہم نے بھی جان بوجھ کر بہت ساری چیزوں کو جو کہ شاید لگژریس چیزیں تھیں یا فیسلٹیز میں سے تھی، ان سب کو بدل کے ہم نے نیسیسٹیز بنا دی ہیں. یعنی ہم نے ان چیزوں کو ضروریات بنا دی ہیں جو سہولیات یا تعیشات میں سے تھی. اردو صحیح کر دے میرے بھائی ذرا سے. صحیح ہے؟ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. یہ تو ہونا ہے شادی میں، اس کے بغیر تو مجلس برپا نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بغیر تو بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے ہیں نا. اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو پریشان کر دیا. ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ اگر آنے والی مجالس میں موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک وہ جو مسلسل آپ سے کہہ رہا تھا نا، حضرت موبائل حضرت موبائل، آج تھوڑا سا اس بارے میں سن لیں عزیزوں، اور واقعاً اس سلسلے میں غور و فکر کریں. جو تھوڑا بہت پروڈکٹیو ٹائم روزانہ کا ہوتا کتنا ہے انسان کے پاس، یہ روابط ٹوٹ گئے عزیزوں. عام مسلمان اور مومن سے رابطہ تو چھوڑیں، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے افراد فزیکلی ساتھ ہیں، مینٹلی سب کے سب اپنی اپنی دنیا میں. آپ اس وقت کا اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھ لیجئے تو 2/3 آف دا ورلڈ، 2/3 اس دنیا کی الحمدللہ موبائل رکھتی ہے، شاید اس سے بھی بیشتر. اور اسمارٹ فون کہ جس کے لیے وہ جملہ میرے چوتھے امام کا واقعاً شباہت اچھی نہیں ہے عزیزوں، لیکن کیا کریں، یہ ستم ظریفی ہے میرے اور آپ کی جانب سے. مولا فرماتے ہیں نا، آقا کا ایک جملہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کچھ بھی نہ ملے مجھے اور قرآن کریم مل جائے تو چوتھا امام وحشت کو احساس نہیں کرے گا. آج کے نوجوان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ کہتا ہے نہ ابا چاہیے، نہ اماں چاہیے، نہ بھائی چاہیے، مجھے ایک اسمارٹ فون چاہیے اور تنہائی چاہیے. پھر 24 گھنٹے بھی گزر جائیں اس پر خستگی طاری نہیں ہوتی ہے. ہے یہ حقیقت یا نہیں بتائیے؟ نہیں ہے تو انکار کر دیجئے. کیوں اس سلسلے میں اور آپ کوتاہی کر رہے ہیں؟ آیت اللہ جوادی عاملی ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو باندھ دیتا ہے، پھر سامنے سے بطور مثال ٹرین آ رہی ہے، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو باندھ دی ہے، اب یہ چاہتا بھی ہے اپنے آپ کو یہاں سے ہٹانا، اس طرح سے اپنے آپ کو اس دلدل میں لے جا چکا ہے، نہیں باہر آتا ہے. مزاح نہ کریں اپنے ساتھ قبل اس کے کہ اختیار اپنے اختیار سے دھو بیٹھے، چلا جائے یہ اختیار. کہتا ہے مومن جوان، مولانا صاحب اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں، نہیں رکتی ہے آنکھ. خوب یہ کب ہوا ہے؟ جب پہلے مرحلے میں تو نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، جب دل نے کہا آنکھ نے اٹھ آگے بڑھ کر دیکھا. ایک وقت ایسا آتا ہے عزیزوں، اب چاہتا بھی ہوں پلٹ نہیں آتا ہے انسان. اس موقع پر عزیزوں اس کو الیکٹرک شاک کی ضرورت ہے تاکہ یہ پلٹ آئے عزیزوں. اس وقت ہم میں سے بڑی تعداد موبائل کے استعمال کی نسبت سے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو انگلش میں پتہ نہیں، ہم اس طرح سے عزیزوں اس کے اسیر ہو چکے ہیں کہ نہیں بسر کر سکتے. یعنی گھر سے باہر نکلتے ہیں، کتنا ہی آگے بڑھ جائیں، اگر یاد آ جائے کہ موبائل بھول گیا، بس وہ ایسا لگتا ہے جیسے جوتے پہننے بھول گئے. قابل اس کے کہ ربط مصائب دوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اگر آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آؤ عزیزوں ہم طلاب کرام اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں، ہم اس سلسلے کو شروع کریں اور اہل بیت کے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ درست ہے ہم ٹیکنالوجی کے منکر نہیں ہیں، اس کا اچھا استفادہ ہونا چاہیے، لیکن جو اس وقت کی پریزنٹ سچویشن ہے اور جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کچھ بولڈ ڈیسیجنز، کچھ مؤثر اقدامات کرنے پڑیں گے عزیزوں. اس کے بغیر چارہ نہیں. ہم سب کے سب اس وقت مریض ہیں.
ہمارا سارا وقت یہ لے لیتا ہے، نتیجتاً بچے کے لیے وقت نہیں ہے، زوجہ کے لیے وقت نہیں ہے، زوجہ کے پاس شوہر کے لیے وقت نہیں ہے، پھر کربلا کو سجا پائیں گے؟ رشتہ داروں کی نسبت سے وقت نہیں ہے، اہل محلہ کی نسبت سے وقت نہیں ہے۔ میں ربط مصائب سے پہلے فقط یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس گمان کے ساتھ اور مومنین کی نسبت سے اس اطمینان کے ساتھ کہ مومنین موبائل سے استفادہ حرام نہیں کرتے ہیں، حرام استفادہ نہیں کرتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حرام سنتے ہیں، کہ آپ کو آگے بڑھ کر کہنا چاہیے مولانا صاحب اس مقام پر آپ بہت زیادہ حسن ظن کر رہے ہیں۔ میں اس بیس پر یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول کہ حرام استفادہ نہیں ہے، حتیٰ اگر حلال بھی استفادہ ہے عزیزوں تو بیجا استفادہ ہے، غیر مفید استفادہ ہے، اور انسان کو اس کے مقصد اصلی اور بڑے مقام و مرتبے تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ جن لوگوں نے اس سلسلے میں تحقیقات کی ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اہم ترین کام جو موبائل اس وقت کر رہا ہے اور مخصوصاً اسمارٹ فونز، وہ یہ کرتے ہیں عزیزوں، کثرت کے ساتھ اطلاعات کا ڈھیر اور اطلاعات کی فراوانی ہمارے دل و دماغ کو دے دیتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ انسانی ذہن کی ایک کیپیسٹی ہے، جب کثرت کے ساتھ اطلاعات لیتا ہے تفکر نہیں کر پاتا، غور و فکر نہیں کر پاتا۔ دوسری اہم بات، بہت تیزی سے یہ اسمارٹ فونز ونڈوز چینج کرتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یعنی ایک تو بہت زیادہ اطلاعات ہیں اور بہت زیادہ ٹاپک سے متعلقہ اطلاعات ہیں، ایک ٹاپک پر رک کر زیادہ اطلاع نہیں دی جاتی، نتیجتاً جستجو، تحقیق، اچھے طریقے سے ایک ٹاپک کو سمجھنے کی کیفیت بھی انسان کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے۔ فرض کرتے ہیں حلال استفادہ ہے عزیزوں، لیکن غور و فکر، جستجو، تحقیق انسان سے لے لیتا ہے، اور آج کے معاشرے کا وہ المیہ ہے کہ شاید عزیزوں اگر انسان اس، جیسے کہ قرائن بھی بتاتے ہیں کہ اس عالمی وبا کے پیچھے شیاطین انسی و جنی موجود ہے عزیزوں، تو ایک فائدہ انہوں نے اس کورونا کے ذریعے سے جن لائنوں نے اٹھایا عزیزوں، ایک بڑی تعداد جو اس سے پہلے اسمارٹ فون یوز نہیں کرتی تھی وہ بھی مجبور ہے اب اس وقت اسمارٹ فون یوز کرنے پر۔ بچہ اگر اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے اسمارٹ فون ضروری، آفس کے کام نہیں معلوم، بینک سے متعلقہ بہت سارے کاموں کے لیے وہ جو بڑی تعداد، یعنی اس قدر ان کی کوششوں کے باوجود بھی 50% سے تو حتماً زیادہ تعداد ہے جو اس وقت اسمارٹ فون یوز کرتی ہے، اس قدر ان کی کوششوں کے باوجود بھی ایک فائدہ جو انہوں نے کورونا سے اٹھایا یہ کہ عزیزو ایک بڑی تعداد اس سلسلے میں آگے بڑھ چکی ہے۔ خوب کیا کریں، رونا تو بہت آسان ہے عزیزو، گریہ کرنا بہت آسان ہے، مصیبت پڑھنا بہت آسان ہے، خوب مقام عمل میں کیا کریں؟ ایک، وہ جو نارمل فون آتا ہے نا عزیزو، جس کا کام ہے فقط رابطہ رکھنا، جو ایک زمانے میں ہمارے پاس ہوتا تھا، جس میں وہ فقط ایک اسنیک والی گیم ہوتی ہے، وہ جو دانوں کو کھا رہا ہوتا ہے سانپ، اس کے علاوہ اور کوئی گیم نہیں ہے۔ ہاں دکھا رہا ہے میرا ایک بھائی، الحمدللہ میرے اس بھائی کے لیے کہ جس کے پاس یہ چھوٹا سا فون ہے، اور انشاءاللہ کہ جیسے یہ دکھا رہا ہے ویسا ہی ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک یہ عزیزوں، کوشش کریں نارمل فون رکھیں، اسمارٹ فون رکھیں بہتر استفادے کی، لیکن اپنے آپ کو دور کر لیں۔ دیکھا ہوگا بھوکے کے سامنے کھانا ہو عزیزوں، ہاں یہی سبب ہے رمضان میں کہا جاتا ہے بھائی تھوڑا کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہو، وگرنہ روزہ نہیں کمپلیٹ کر پاؤ گے۔ اسمارٹ فون سامنے ہوگا عزیزوں تو انسان نہیں رکتا ہے ہاتھ۔ دوسرا مرحلہ، یہ پہلا میں جتنا سوچ پایا میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ پلیز تھوڑا سا فیڈ بیک دیں تو ہم اور باتیں کر سکیں گے اس بارے میں۔ اور عزیزو یہ عین دین ہے، عین دین ہے، کیوں میں اور آپ اس سازش کو دشمن کی نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اس وقت مسلمان خصوصیت سے مکتب اہل بیت کے چاہنے والے معاشرے کے اور خصوصیت سے بر صغیر میں رہنے والے مومنین کا ایک اہم ترین المیہ ہے، غور و فکر ختم ہو چکا ہے، سوال میرے اور آپ کے وجود میں پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہماری حالت وہ ہے کہ طرف آ کر کہتا ہے ایسا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آ کر کہتا ہے جی نہیں ایسا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تیسرا والا آ کے کہتا ہے بھائی یا وہ صحیح ہو سکتا ہے یا یہ صحیح ہو سکتا ہے، دونوں آپس میں اپوزٹ ہے، ہم اس سے کہتے ہیں تو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دماغ چلتا ہی نہیں ہے، خب کچھ تو کرنا پڑے گا عزیزو۔ اب آج کے جو اسلامی بنیادوں پر نہیں، جسمانی انسانی جسم پر کام کرنے والے سائیکولوجسٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ میں ایک مرتبہ
ایک مومن کے ساتھ ان کی فیملیز کے ساتھ جب ملنے کا موقع ملا, اس نے کہا 10 سال سے کم عمر بچے کے لیے, اب دقیقاً مجھے اسٹیٹسٹکس یاد نہیں, 10 سال سے کم عمر بچے کے لیے شاید ہفتے میں 2 گھنٹے کا ہے یا روزانہ 2 گھنٹے, اس سے زیادہ موبائل کا استعمال اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے بھی مضر ہے, نقصان دہ ہے. چھوڑ دیجیے آخرت کو عزیزو, دنیا بھی انسان کی نہیں سمجھتی, انسان دل و دماغ بھی انسان کا نہیں بن پاتا ہے. ہاں اتنے مرد ہیں, اچھا استفادہ کریں گے, بسم اللہ رکھیے 24 گھنٹے, ایک نہیں 2 رکھیے. لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ ہاتھ نہیں رکتے, ایک ایسا فون نہ رکھیں. اگر رکھیں تو عزیزو ہر وقت آن لائن ہونا ضروری ہے, 24 آورز. بولیے ضروری ہے میرے بھائی. ایسا لگتا ہے کہ یہ آف لائن ہوا, ایسا لگتا ہے رب سے رابطہ منقطع ہو گیا. ارے میرے بھائی, وہاں پر انسان پریشان ہوگا, اس سے رابطہ منقطع نہ ہو. مگر کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیوں, کیا کر رہے ہیں میں اور آپ اپنے ساتھ عزیز؟ اچھا جب آن لائن رہتے ہیں, یہ جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں عزیزوں, ہر ہم جیسے اتنا بھی چھوٹا آدمی ہو عزیزوں, شاید آپ بتائیں 1 گھنٹے کا اسٹیٹس کیا ہے, کتنے میسیجز آتے ہیں؟ بولیے, فرمائیے, پریشان نہ ہو, نہ شرمائیں. 10 20 30 40 ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پی آر اور آپ کے پرسنل ریلیشن پر. وگرنہ بہت ہی کوئی سادہ لو انسان بھی ہو, بہت ہی چپ, اور اس کو بھی 50 میسیج 1 گھنٹے میں آ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے, ہمارے سلسلہ ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو صبح سے شام تک تانتا بندہ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں تسلیت پیش کرنے کے لیے. ایسی کیفیت میں انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ یہی کیفیت ہم نے ادھر کی ہوئی ہے, صبح سے شام بج رہا ہے دروازہ, جی سلام, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کیا کام, تو گھر پہ پہنچا نہیں ابھی, پھر بیل بج جاتی, اوہ کس نے میسج دی. اور اکثر و بیشتر عزیزو غیر مفید اطلاعات کا ڈھیر کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری دنیا اور آخرت کے لیے عزیزو مجھے ملتا رہتا ہے. پھر کیا کرتا ہے مومن ان 150 میسج میں سے 200 میسج میں سے اس کچرے کے ڈھیر کی طرح سے جس میں گھومتا ہے, یہ کیا خوبصورت میسج ملا ہے, جلدی سے میں اپنے کانٹیکٹس کو بھیجوں گی. اور وہ کہتے سبحان اللہ, اور میں کہتا ہوں واہ, ممبر پہ تو نہیں جا سکا لیکن حد اقل کچھ ایسا تو کر پایا کہ میرے لیے بھی سبحان اللہ لوگ بول رہے ہیں. بلند تو ہونا چاہتا ہے لیکن الہی بنیادوں پر نہیں, ان جھوٹی بنیادوں پر کہ کیا میسج بھیجا, اور کیا ویڈیو بھیجی صاحب آپ نے, دل خوش کر دیا. اس کو جا کے بتا دو صحیح کہ کتنے گھنٹوں کی محنت ہے یہ غریب کی, پھر جا کر مجھے یہ ویڈیو ملی ہے, کتنے گروپس میں گھوما ہوں. بہرحال عزیز القصہ مختصر, آن لائن ہو کر کم آن لائن ہو عزیز, لوگوں کو بتا دیں میں ان گھنٹوں میں آن لائن ہوتا ہوں. ہمارے دوستوں سے ہم مزاحاً کہتے ہیں, انہوں نے بھی مجھ سے یاد کر لیا ہے, کہتے ہیں کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو. میں ان سے کہتا ہوں بھائی پہلی فرصت میں انشاءاللہ آپ کو حتماً جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, آپ مجھے بھی جواب نہیں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی کیوں نہیں جواب دیتے ہو, کہہ رہے ہمیں بھی پہلی فرصت ابھی ملی تھی. سچ اچھا ہے, بہرحال آہستہ آہستہ ہم اس بات کے عادی ہو جائیں عزیزوں. سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں گے, پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. عزیزو آئیں اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں. وقت میرا مکمل ہو گیا, انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کروں گا کس طرح سے کربلا والوں نے کربلا کو اپنے گھرانے سے سجائے. آپ کو موقع ملے, جوان طلاب کرام کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اشعریان اور قبیلے اشعری کو جا کر تھوڑا سرچ کریں, موبائل سے اچھا استفادہ کریں عزیزو. اپنے ہدف کو پہلے بالکل کرسٹل کلیئر کیجئے, شفاف بنائیے. میرا ہدف کیا ہے, میں کیوں آیا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں, کس طریقے سے زمانے کے امام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں آپ جو ہے وہ بہرحال ان جدید وسائل سے استفادہ کیجئے. اس وقت دین کی راہ میں قدم آگے بڑھانے میں بہترین مددگار بھی ہے یہ موبائل عزیزو. وہی دنیا ہے, میرا مولا مذمت بھی کرتا ہے اسی دنیا کے بارے میں. میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, مسجد و احباء اللہ, اللہ کے محبوں کی, اللہ کے چاہنے والوں کی سجدگاہ ہے یہ دنیا عزیزو. اس سے استفادہ کریں. دشمن جو اس ذریعے سے ہمیں خدا اور اہل بیت سے دور کرنا چاہتا ہے, آپ اسی کو ان کے منہ پر مارے. بسم اللہ, اس سے بہتر استفادہ کیجیے, اچھا استفادہ کیجیے. ایک اسمارٹ فون کم یوز کیجیے. اسمارٹ فون یوز کرنا چاہتے ہیں, آن لائن کم ہو, ہر ایرے گہرے نتھے غیرے گروپ میں شامل نہ ہو جائیں عزیزو. جو آپ کو شامل کرتا ہے آپ کہتے ہیں چلے الحمدللہ اس نے بھی مجھے دعوت دی, پھر وہ 25 میسیجز بھیجتا ہے, پھر سارے میسیجز دیکھتے ہیں. نہیں کرو میرے بھائی, اپنی زندگی کے دشمن نہ بنو. اور چوتھے مرحلے میں ونڈو شاپنگ نہ کریں. دیکھا ہوگا آپ نے, بعض لوگ کہتے ہیں یار وقت ہے چلو فلاں جو ہے وہ شاپنگ مال میں چلتے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں, کہ ونڈو شاپنگ ہے, ونڈوز دیکھتے رہیں گے ہم, کھڑکیاں دیکھتے رہیں گے. یہ فیس بک پر ہم بھائی کیا کر رہا ہے, ارے ایسے ہی گھوم رہا ہوں, دیکھوں کچھ نہ کچھ مل جائے مجھے. وہ کیا کر رہا ہے ذرا پتا تو چلے بھائی.
وہ کیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے؟ میرے بھائی چھوڑ دے چھوڑ دے. وہ جو اس دن آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھی تھی قرآن مجید، پروردگار متعال اپنے حبیب سے ارشاد فرمائے دا اذاہم، توجہ نہ کرو ان کی اذیتوں کی جانب، تم اپنی ذمہ داری کو دیکھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ ان کی ریشہ دوانیوں کو، ان کی مکر کو، ان کے فریب کو انہی کی جانب پلٹائے گا. قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نہ جانو کہ وہ کیا کر رہے، جانو، اپنے دل و دماغ پر سوار نہ کرو. تمہارا رابطہ تمہارے رب کے ساتھ ہے. اپنی اولاد کے لیے عزیزو وقت نکالیے، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیے، انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں کرے گا. ہر انسان عزیزو، ان الانسان علی نفسہ بصیر ولو القی معاذیر، ہر انسان اپنے لیے بہتر جانتے ہیں. نوجوان بچے بتائیے موبائل کب لینا چاہیے؟ جی فرمائیے. ان ساری فضیلتوں کے بعد فضیلتیں بیان کی موبائل کی ہے، میں نے مرثیہ پڑھا. ہاں موبائل کب ہونا چاہیے نوجوان بتائیے؟ خوب اس کا جواب کل لے کر آئیے گا، کل اس پہ گفتگو کریں گے. ایک نوجوان بچے کے پاس موبائل کب آنا چاہیے؟ دنیا کیا کہتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کی حجتیں ہم سے کیا چاہتی ہیں. اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نکالیں گے عزیزوں، پروردگار متعال محروم نہیں کرے گا. اس اشعری خاندان کو اٹھا کر دیکھیں عزیزوں، یمن کا رہنے والا خاندان، کوفے کے ساکن، حجاج ابن یوسف ثقفی علیہ اللعنہ کے زمانے میں ہجرت کی سرزمین قم، چھٹے امام سے لے کر 12ویں امام تک عزیزو، ہر امام کے جید اور بہترین صحابیوں میں پروردگار متعال نے اس خاندان کے افراد کو قرار دیا ہے. اگر ماں باپ اچھے طریقے سے سوچے عزیزو، نسلوں میں پروردگار متعال مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. احمد ابن اسحاق اشعری ہے، زکریا بن آدم اشعری ہے. اسی طرح سے عزیزو سلسلہ موجود ہے، انشاءاللہ العزیز آپ اپنے طور پر دیکھیے گا. کربلا، خاندان ابو طالب، اسلام کو لانے میں اس خاندان کا کردار دیکھیے اور اسلام کو بچانے میں اس خاندان کا کردار دیکھیے. کبھی عقیل کی اولادیں ہیں، کبھی جعفر کی اولادیں ہیں، اور کبھی میرے مولا امیر المؤمنین کی اولادیں ہیں، کبھی حسن کے فرزند ہیں، کبھی عباس کے فرزند ہیں، کبھی خود ابو الفضل العباس اور آپ کے بھائی. آپ دیکھیں کس طرح سے. آئیے اپنے خاندانوں کو الہی بنیادوں پر وقت نکالیں، اس سلسلے میں کوشش کریں، پروردگار متعال محروم نہیں کرے گا. جس باب الحوائج ہستی کا ذکر آج کرنے چلے ہیں عزیزو، اس سے مانگیے، واقعاً مانگیے. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے عزیزو. طلب کیجیے اس ہستی سے کہ ہماری اس سلسلے میں مدد کرے. ہم نے اپنے پاک و پاکیزہ بچوں کے لیے وقت نکال سکیں عزیزو. آج باپ کے پاس وقت نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے، ماں کے پاس وقت نہیں ہے، کل کو اولاد کے پاس بھی ماں باپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اس باب الحوائج ہستی سے مدد مانگی، ان کی مادر گرامی سے مدد مانگی عزیزو. عمر مبارک کیا ہے جناب علی اصغر کی؟ 6 ماہ 6 مہینے کا بچہ ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی 1 سالہ، کوئی 2 سالہ بچہ ہو، آج رات جا کر اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو اٹھائیے گا اور دیکھیے گا 6 ماہ بچہ کیسا ہوتا ہے. ہم گنہگاروں کا تو سید الشہداء اور رباب کو پروردگار متعال نے کیا پیکر نور عطا کیا ہوگا. ایک عجیب رخ ہے عزیزو، اس رخ سے دیکھیے گا. قافلے حسینی میں شامل ہر بنی ہاشم کے فرد کو یہ معلوم ہے اس قافلے کا رخ کس جانب ہے. ہم اپنے وظیفے کو ادا کریں گے، لیکن آخر میں خون کا نذرانہ دینا ہے. ہر بی بی عزیزو مسلسل سوچتی ہوگی، پروردگار اگر وقت آیا تو میں اپنے والی پر کیا نچھاور کروں گی. جناب رباب کی یہی کیفیت ہوگی عزیزو. کہتی ہوگی پروردگار تو نے 2 بچے عطا کیے، ایک سکینہ بیٹی ہے اور علی اصغر وہ بیٹا ہے کہ جو گھٹنیوں کے بل بھی نہیں چل سکتا ہے. کل کو میں اپنے والی کے لیے کیا دوں گی. انشاءاللہ بلند آواز سے روئیے گا. علی اصغر کا سن کتنا ہے عزیزوں؟ 6 ماہ. میرے مولا کا سفر کربلا کتنے مہینوں پر مشتمل ہے؟ تقریباً 6 ماہ. تقریباً 6 ماہ. 28 رجب کو میرا مولا مدینے سے چلا ہے
اور جناب علی اصغر کی ولادت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے رجب کے مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں 10 رجب اس کے قریب آپ کی ولادت ہوئی. عزیزو مسلسل ماں نے پورے سفر میں اپنے بیٹے کو دیکھا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کی ہے، پروردگار ہے میرے آقا ہے میرے مولا، میرے علی اصغر کو اس قابل بنا دے کہ میں اپنے والی کی نگاہوں میں شرمندہ نہ ہوں. آج بھی ماں عزیزوں مانگے، مسلسل مانگے، مجھے وہ بیٹا عطا کر پروردگار جو علی اصغر و علی اکبر کی شبیہ ہو، وہ بیٹی عطا کر جو سکینہ و رقیہ کی مانند ہو. آؤ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے صدق دل سے مانگے عزیزو، اس برا شوم زمانے میں اپنی اولاد کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے، ہم ان پاکیزہ نفوس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے، پروردگار محروم نہیں رکھے گا. مانگو گے عزیزو آج کی شب میں پروردگار عطا کرے گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. السلام علیک یا ابا عبداللہ. نام حسین میں کرب ہے، نام حسین میں درد ہے، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. میرا مولا فرماتا ہے لا یذکرنی مؤمن الا بکا، مجھے چاہنے والا یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ روئے گا. فرمایا دنیا کی کسی مصیبت میں جزا و فضا نہ کرو، لیکن جب ہمارے جد کا تذکرہ آئے بلند آواز سے گریا کرو. خدا ان فریادوں پر اپنی رحمت نازل کرے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کربلا کی زمین پر وہ وقت آیا میرے مولا کے غلاموں نے، اصحاب نے، یہاں تک کہ اعزا و اقارب نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا. میرا مولا علی اکبر کا غم اٹھا چکا ہے، عباس کے بازو دیکھ چکا ہے، قاسم کا سراپا دیکھ چکا ہے، اور محمد کے لاشیں اٹھا چکا ہے، یہاں تک کہ میرا مولا زہرا کا غریب حسین، زہرا کا مظلوم حسین، ایک مرتبہ صدا استغاثہ بلند کی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو نبی زادیوں کی، رسول زادیوں کی حفاظت کرے؟ حل من موحد یخاف اللہ فینا، ہے کوئی اللہ کا ایسا چاہنے والا جو ہمارے سلسلے میں خائف ہو؟ میرا مولا عزیز و در خیمہ پر آیا اور آنے کے بعد زینب سلام اللہ علیہ کو بہن کو آواز دی، ناولینی میرے اصغر کو لا دے، میں اس سے ودا کرنا چاہتا ہوں. علی اصغر میرے مولا کی آغوش
کچھ بعض مقاتل یہ کہتے ہیں میرے مولا نے اس وقت آخر بھی پیغام ہدایت دیا، حجت تمام کی، لے کر چلے فوج اشقیاء کے سامنے۔ اے فوج اشقیاء، اگر تم سمجھتے ہو میں قصوروار ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ شاید فرمایا ہو ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ عزیزو، ایک ننھے بچے کو کتنا پانی چاہیے؟ پیاس کے بجھانے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ عزیزو، فاتح کربلا علی اصغر ایک مرتبہ دشمن کی فوج میں کچھ اس طرح سے لرزہ طاری ہوا چاہتا ہے، عمر سعد آگے بڑھ کر کہا ہے ہرملا 3 بھال کا تیر چلا۔ ننھا بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب جناب سکینہ بعد از عصر عاشور جب میرے مولا کی شہادت ہوئی، اپنے آپ کو بے سر کے لاشے پر گرایا، یہاں تک کہ غشی طاری ہو گئی، اس موقع پر عزیزو یہ اشعار میرے مولا سے منسوب ہیں۔ جناب سکینہ کے ذریعے سے پیغام دیا، تشیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی۔ اس موقع پر کہا اے میرے شیعوں، لیتکم فی یوم عاشور جميعا تنصرونی، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ نہ صرف یہ کہ پانی نہ دیا، اصغر باپ کے ہاتھوں منقلب۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیز و باب الحوائج علی اصغر کا تذکرہ ہے، اس طرح سے رو جس طرح سے رونے کا حق ہے۔ خون علی اصغر آسماں کی جانب میرے مولا نے بڑھایا، زباں پر جملے آئے ہون علی ما نزل بی انہ بعین اللہ۔ پروردگار چونکہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے، حسین کی اس قربانی کو قبول کر۔ ہر لاشے کو گنجے شہیدہ میں لے جانے والا علی اصغر کو لے کر چلے تو کیسے چلے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ در خیمہ پر پہنچے، بعض مقاتل یہ کہتے ہیں بہن کو آواز دی، ارے ماں کیسے دیکھ پائے گی مجھے نہیں معلوم، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں جب رباب کو خبر ملی ہوگی سر سجدے میں رکھا ہوگا، پروردگار تیرا شکر تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ ایک جملہ ننھے علی اصغر سے کہا ہوگا، بیٹا علی اصغر مجھے اتنا بتا دے، آیا تجھ جیسے بچوں کو بھی آیا تجھ جیسے بچوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، بس ایک آخری جملہ، حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا گیا ہے؟ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کہ حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا گیا ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے، مقتل یہ کہتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے یا تو میرے مولا نے جناب علی اصغر کے لاشے کو گنج شہیدہ میں دیگر شہداء کے ساتھ قرار دیا ہے، بس امام العباد زین العباد حضرت سجاد نے پھر جناب علی اصغر کو دفنایا، یا گنج شہیدہ میں دفنایا ہے، یا بعض علماء یہ کہتے ہیں جس طرح سے علی اکبر کو پائنتی کی جانب دفنایا، علی اصغر کے ننھے سے لاشے کو باپ کے سینے کے قریب قرار دیا ہے۔
لیکن عزیز و بعض مقاتل یہ کہتے ہیں میرا مولا خیمے کے پیچھے گیا اور ایک مرتبہ ننھی سی قبر کھودی، اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو سپرد خاک کیا. اے بیٹا علی اصغر، تجھ پر تیرے باپ کا سلام. میں اتنا کہنا چاہوں گا جناب علی اصغر سے، اے شہزادہ علی اصغر، بڑا سخت جہاد آپ نے کیا لیکن آخر میں باپ نے آپ کو دفنا دیا. میرا سلام اس بیٹے پر جو جب مقتل سے گزرا. کیفیت یہ ہے، زینب کبریٰ کی صدا بلند، یا بقیت جدی و ابی و اخوتی مالی اراک تجود بنفسک. اے میرے جد رسول اللہ کی نشانی سجاد، اے میرے بابا علی کی نشانی سجاد، اے میرے بھیا حسین کی نشانی سے تجھے کیا ہو رہا؟ تیری روح قفس عنصری سے پرواز. جواب دیا بوبی اماں، میرے بابا کا بے گورو کفن لاشا. سجاد صبر کرے تو کیسے کرے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما.